ایک حکیم الامت گزرے ہیں، وہ اپنی حفاظت الیومیہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 کا سب سے آخری ان کا ملفوظ ہے، کہتے ہیں فقیر کی ساری زندگی مفت خوری میں گزری ہے. یہ لفظ ہے، لفظ بے لفظ ہی پڑھ رہا ہوں. فقیر کی ساری زندگی مفت خوری میں گزری ہے. جب چھوٹا تھا تو باپ سے کھاتا تھا، بڑا ہوا تو مدرسے سے کھاتا تھا، پیر ہوا تو مریدین سے کھاتا تھا. کب مر جاؤں گا تو کوئی گالی دے گا، کسی کی نماز ملے گی، کسی کا روزہ، یہاں بھی مفت خوری وہاں بھی مفت خوری. یہ تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے، جلد نمبر 1. یہی لفظ ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دیکھو ویڈیو بھی بن رہی ہے اس کی. حفاظت الیومیہ جو آج کل چھپ رہا ہے تالیفات اشرفیہ لاہور کا، اس کا آخری ملفوظ ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے نیٹ پر آ کر یوٹیوب پر اعلیٰ حضرت کے خلاف جھوٹ کی ایک دنیا گرم کی ہوئی ہے. انہوں نے جھوٹ کی ایک دنیا گرم کی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عبارتوں کا غلط شلط ترجمہ کر کے اس پر ڈالا ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ حقیقت ہے. ہماری ویب سائٹ کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے، sayyidmuzaffarshah.com. اس پر آپ سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ایسا، ہم اسکین کر کے آپ کے پاس بھیجیں. اور اسکین کی ضرورت نہیں ہے، حوالے خود تمہارے دماغ میں اسکین ہو جائیں گے. تالیفات اشرفیہ جلد نمبر 1 کے اندر یہ عبارت موجود ہے. تو جو مصلح ہوتا ہے، مجدد ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ فاضل بریلوی اپنے سارے پیسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھیر ہے، فرنی ہے، قورمہ ہے، یہ ساری چیزیں بنانا، اور فرما جب غریب سوئم میں آئے نا تو ان کو کھلا دینا. یا تھانوی صاحب کہتے ہیں مجھے کھلانا. وہ تو ایک کتاب میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہی ہے. جس دن مل گئی تو اس کا دھماکہ کروں گا میں. اور حوالہ بتا دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے مریدین کو کہا 1-1 روپیہ نا اپنی اماں کو دیا کرنا، یعنی میری بیوی کو. 1 روپیہ تم، 1 روپیہ تم، 1 روپیہ تم. تو یہ چندے کی پوری مشین ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ بریلویوں کو مطلب کھانا پینا ہے. تو یہ ہم نے کہا تمہارا کیا کہ دعاؤں پر چل رہا ہے، تمہارا دعاؤں پہ چل رہا ہے. تھانوی صاحب مرتے وقت اپنی بیوی کے لیے اپنے مریدوں کا ذہن بناتے ہیں، اماں ہے تمہاری یہ، ہاں 1 روپیہ تم دینا، 1 روپیہ تم دینا، 1 روپیہ تم دینا، 1 روپیہ تم دینا. یہ ان کی وصیت ہے. اور فاضل بریلوی کی وصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ میرے سوئے میں کوئی امیر نہ ہو، غریب ہو، جس نے ان چیزوں کا نام تو سنا ہو لیکن کھایا کبھی نہ ہو. جب وہ کھائے گا تو دل سے میرے لیے دعا کرے گا. اور قرآن نے کہا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہاری نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی ہے مقبولیت میں جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں خود اچھا لگتا. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا تقویٰ ہے. ٹھیک 2:38 جب ہوتے ہیں تو آپ اپنی سریر مبارک پر آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، اور یہاں پر جان آفرین کے حوالے کی جاتی ہے. ایک دفعہ کے بارے میں یہ بھی ایک بات موجود ہے کہ نماز کی مواظبت، جماعت کی پابندی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زندگی میں آپ نے جماعت ترک کی ہو. فتویٰ تو دیا ہے اس کے بارے میں کئی وجوہ علماء کے لیے کہ جناب اس خاص مسئلے پر جب علماء مشغول ہو تو ان کے لیے شریعت نے لچک رکھی ہے، لیکن خود نے کبھی یہ ترک نہیں کیا. زائرین کہتے ہیں، مریدین کہتے ہیں کہ جب بستر پر ہو تو انتہائی علیل، لیکن نماز کا شوق ایسا کہ جہاں اذان ہوئی خود اٹھتے مسجد تک تشریف لے جاتے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو یہ تقوی کا معیار ہے کہ ان کی غذا ہی یہی ہے، یہ روحانیت یہی ہے. حضور پیر مہدوی شاہ صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ آخری وقت میں سخت علیل تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو ایسے ہو جاتے کہ جس طرح کے جوانی میں ہے. یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے. اب آپ دیکھیے، ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، بدایون جو ہے، بدایون وہاں کے لڈو بڑے مشہور تھے. وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ پیڑے بنا کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں لایا اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ جناب اب تقویٰ دیکھیے آپ اور مزاج دیکھیے فاضل بریلوی کی غیرت کا، کیونکہ مجدد بہت غیرت مند ہوتا ہے، اپنے حبیب کے لیے بڑی غیرت کرتا ہے، اپنے دین کے لیے وہ بڑی غیرت کرتا ہے. اور غیرت کی تعریف علامہ کاظمی شاہ صاحب نے یہ کی اپنی تفسیر کے اندر کہ غیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کی طرف آنچ آنے کو پسند نہ کرنا، یہ غیرت ہے. اپنی محبوب چیز کی طرف آنچ آنے کو پسند نہ کرنا یہ ہے غیرت. اور جو آنا پسند کرے وہ، اب آپ دیکھیے تھوڑا آگے چلتے ہیں اس کو لے کر. تو جب بدایون سے وہ مٹھائی لا کر اعلیٰ حضرت کے سامنے انہوں نے رکھی تو اعلیٰ حضرت نے خیر خیریت پوچھی اور پھر پوچھا کوئی کام، کیسے تشریف لائے؟ میں کہا حضور حاضری کا مقصد صرف دیدار تھا اور ملاقات تھی. تھوڑی دیر اعلیٰ حضرت توقف فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کوئی کام، کوئی خدمت؟ کہا نہیں حضور بس آپ کا دیدار تھا اور آپ کی خدمت میں حاضری دینا تھا. پھر کیونکہ کم گو ہے فاضل بریلوی، اپنے مطالعے میں رہے، پھر آنے والے مہمان کا خیال آیا تو پھر اس سے پوچھا اتنی دور سے آیا ہے، پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ کوئی کام، کوئی خدمت، کوئی حکم ہے تو ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا نہیں حضور بس دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا. اتنے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے بھتیجے کو بلایا جو ساتھ بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ یہ مٹھائی کا ڈبہ گھر میں لے جاؤ. یہ
مٹھائی کا ڈبہ گھر میں بھیج دیا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد فاضل بریلوی کسی سے بات کر رہے تھے. جب ان کی طرف متوجہ ہوئے, کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا حضور ایک تعویذ چاہیے. کیا کہا؟ اپنے بھتیجے سے کہا ان سے تعویذ دیجیے, اور اندر سے کہا مٹھائی کا ڈبہ واپس منگائیے. مٹھائی کا ڈبہ واپس منگایا اور ان کے ہاتھ میں دیا. کہا میں نے آپ سے 3 دفعہ پوچھا تھا کوئی کام کوئی خدمت, ابھی تحفہ لائے ہیں, کوئی کام کوئی خدمت. آپ نے کہا کہ کچھ نہیں. تو کہا کہ حضور یہ تعویذ لے لیا نا؟ فرمایا مٹھائی کا ڈبہ لے جائے, ہمارے وہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. اس نے اصرار بہت کیا لیکن فرمایا نہیں تعویذ بکتا نہیں. اور آپ کی گجرات کی ایک بات میں سناؤں, اعلیٰ حضرت اور آپ کی اولاد کو گجرات بہت پسند تھا. اس لیے نہیں کہ وہاں پر سیٹ منافق اور وابی تھے, وہ سرزمین ان کٹر سنیوں کی تھی. آج ان کی اولادوں میں اللہ ماشاءاللہ بچ گئے, اکثر بے غیرت ہو گئے ہیں, اکثر بے غیرت ہو گئے اسٹاک کے چکر میں, وابیوں کے چکر میں. یہ ماکڑے شاکڑے جتنے تبلیغی ہو گئے, ان کے باپ دادا سارے سنی تھے, سارے. تو میں کہتا ہوں یہ نماز میں تم باپ دادا کے لیے دعا کرتے تو مسلمان نہیں تو دعا کس کے لیے کرتے؟ تو گجرات کی سرزمین اہل ایمان کی سرزمین تھی, مخلصین اللہ کے نیک بندے. لوگ کہتے ہیں کہ میمن کا مزاج, میں نے کہا جب عشق رسول آتا ہے تو پھر فاروقی مزاج والا ہو جاتا ہے, کیونکہ نسلوں میں کچھ نہیں ہے, یہ رنگ مصطفیٰ ہوتا ہے. تو بندے کو سطح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ حضور کی محبت کی جو ہے نا, اس میں نسب میں کچھ نہیں ہوتا. یہ حضور کی محبت کا عمل ایسا ہے کہ وہ نسبوں سے اٹھا کر اس کو بہت مقدس کر دیتا ہے. بریلوی اور آپ کی اولاد کو جو گجرات سے بڑی محبت. حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سفر گجرات کے فرمائے ہیں. گجرات کے مسلمان ان کی طرف, اس لیے ان کے اندر دین کا شوق تھا, عشق رسول تھا. آج بھی گونڈل وغیرہ کے علاقے میں ایسی جگہ ہیں جہاں مسجد میں تبلیغی جماعت نہیں آ سکتی. وہ مردوں کی اولاد آج بھی موجود ہے. مجھے کسی نے کہا سورت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جناب وہاں پر پابندی لگائی گئی ہے. تو میں نے کہا یہ عاشق رسول لوگ کہ وہ صحابہ کی اس روش پر چل رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک مزاج تھا نا, جو دینی حمیت اور غیرت کا. ایک گجرات کے سیٹ صاحب تھے فاضل بریلوی کے. میں نے پہلے اس کیا کہ حضور مفتی اعظم ہند پورا گجراتی حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہے. جوناگڑھ دیکھیے, پورے علاقے دیکھیے, یہاں پر حضور مفتی اعظم ہند کے اجلہ خلفاء ہیں, احمد آباد وغیرہ. تو سب سے زیادہ سفر ہندوستان میں اسی طرف آپ نے فرمایا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاضل بریلوی کا اپنا ایک مزاج ہے نا, شریعت کے ساتھ غیرت ہے, مزاج ہے. ایک سیٹ صاحب نے فاضل بریلوی کو, دیکھو سیٹ کرنا تنقید نہیں ہے, یہ میرا آج یہ نظریہ بھی سن لو. ہم سیٹ کر کے جس کو مذمت کرتے ہیں نا وہ دنیا کا کتا ہوتا ہے, اس کو مذمت کرتے ہیں. جس کے دل میں حضور کا احترام نہیں, جو حضور کے گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن مال اگر کسی کے پاس ہو, حضور کا عشق بھی ہو, تو اس کو اللہ نے دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہے. ایمان بھی دیا ہے, دنیا کا مال بھی دیا ہے. سمجھ رہے؟ سیٹ ہونا بری بات نہیں ہے, بد مذہبوں کا یار ہونا بہت بری بات ہے. میری بات سمجھ رہے؟ اگر کوئی غریب بھی ہونا اور عشق رسول ہے وہ بھی امیر ہے, کیونکہ مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا, وہ بھی امیر ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو فاضل بریلوی کو ان سیٹ صاحب نے جو اعلیٰ کے بڑے معتقد تھے, کہا حضور گجرات چلیں, تشریف لے چلیں نا. کافی اصرار کیا. فاضل بریلوی نے ان کو بہت خوش ہوئے اور شاہ فرمایا چلو میں چلتا ہوں, اور حکم مرحمت فرمایا کہ ٹھیک ہے سواری پر سامان لگا دیں اور میری فلاں فلاں کتابیں لے لیں. اب بالکل روانگی کے طریق تیار ہیں, ٹانگا تیار ہیں. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت باہر تشریف لانے والے ہیں. اتنے میں اس شخص سے یا کسی سے اس زبان سے جملہ نکل گیا کہ حضور آپ جہاں جا رہے ہیں نا وہاں پر بہت پیسے والے لوگ رہتے ہیں, اور جب آپ کی زیارت وہ کریں گے تو ان کی تو دنیا بدل جائے گی, اور حضور وہاں چندہ بہت ہوگا, اور آپ کی وہ کتابیں جو چھپنی تھی نہیں چھپی وہ چھپ جائے گی. بس یہ کہنا تھا کہ امامہ اتار کے رکھ دیا. اب نہیں جاؤں گا. کیا فرمایا؟ بولو بولو. یہ ہے وہ غیرت اور حمیت. یہ حیادار آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. فرما فقیر شریعت کو بیچتا نہیں ہے. فرما فقیر شریعت کو بولے بولے بیچتا نہیں. اسی طرح کے ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاؤں. آپ کے قریب ایک شخص لیتے تھے, جہانگیر خان ان کا نام تھا, تیل کی ان کی دکان تھی. ان سے کہا گھر میں تیل کی ضرورت ہے, ذرا تیل لائیے. وہ جلدی سے گئے اور تیل لے آئے چراغ جلانے کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی کیا ہے؟ تو کہا حضور اس کی قیمت تو کچھ اور ہے, لیکن آپ کے لیے اتنی قیمت تو نہیں. فرمایا نہیں, جتنا سب سے لیتے اتنا مجھ سے لینا ہے, جتنا سب سے لوگے اتنا مجھ سے لوگے. کہا کہ حضور آپ بزرگ ہیں, ہمارے عالم ہیں, تو آپ اتنا دے دیں. فرمایا میں شریعت کو بیچتا نہیں ہوں, جتنا سب سے لیتے اتنا مجھ سے لینا ہوگا. تو یہ مزاج ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور عنہ کی عظمت و شان ہے, جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ اور یہ مقام آپ کو مرحمت فرمایا.
آپ کی کرامات میں جو عظیم کرامت ہے وہ ہے آپ کا تفقہ فی الدین. دین میں تفقہ. فقہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. ایک ہے محدث، ایک ہے مفسر، الگ الگ شعبے، ایک ہے متکلم. لیکن جو فقیہ ہوتا ہے، جو آج کل کے نہیں کہ جو بھی مفتی وہ ماہر ہو گیا، نہیں نہیں، یہ مفتی مراد نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. حضرت فاضل بریلوی تھے تو مفتی، لیکن فقہ میں آپ مجتہد فی المسائل ہیں. فقہ میں آپ مجتہد فی المسائل ہیں. مجتہد فی المسائل اس عالم کو کہتے ہیں کہ نو وارد ہونے والے سوالات جس کا جزیہ سامنے موجود نہ ہو تو وہ اتنا باصلاحیت ہو کہ امام کے لکھے ہوئے اصول سے وہ احادیث کا استخراج کرے اور وہاں سے مسئلہ نکالے. وہ مجتہد فی المسائل ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان و شوکت اور عظمت کا گویا کہ یہ مقام تھا. اسی طرح دین، عقائد، دین جو ہے وہ عقائد اور اعمال دونوں کا نام ہے. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عقائد کے شعبے پر کام بھی کیا اور اعمال کے شعبے پر بھی کام کیا، اور خود دونوں دولتیں آپ کو ملی ہیں. عقیدے کی بھی دولت اور اعمال میں تقوی کی بھی دولت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت حسام الحرمین، عقیدے کا منہ بولتا ثبوت. الکوکب الشہابیہ، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عقیدے پر منہ بولتا ثبوت. خالص الاعتقاد، یا اعلیٰ حضرت کی تجدیدی کارنامے میں ایک بہت بڑا باب ہے. یہ جو آپ کی تجدیدی کارناموں کی ایک الگ شق ہے. اعلیٰ حضرت ایک شعبے کے مجدد نہیں، کئی شعبے کے مجدد ہیں. الامن والعلا، یہ امام اہل سنت کی وزین اور پاکیزہ اور متبرک کتاب ہے، جس میں سرکار علیہ السلام کو دافع البلاء والبلاء والقحط والمرض والعلم، سرکار کے اختیارات پاک کو ذکر کیا گیا ہے. اور ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جو شخص اس کی قرات کرتا ہے اسے سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ اتنی پاکیزہ اور متبرک کتاب ہے جس کو امام اہل سنت نے 300 احادیث سے جمع کیا ہے. کتنی؟ 300 احادیث سے جمع کیا ہے. اور اعمال کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو اعمال کے اندر جناب آپ توجہ اگر کریں تو اعمال کے اندر حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف جو ہے وہ اتنا متبرک اور اتنا معظم ہے جس کی مثال پیچھے نہیں ملتی ہے. میں چلتے ہوئے ایک بات مزید آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت اپنے معاصرین میں بھی سب سے توفق رہے. اور ایک جملہ پیچھے رہ گیا، یہ بزرگان دین اپنے نام کے لیے کام نہیں کرتے. شعراء کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے شعراء کو یہ مان دیے اعلیٰ حضرت نے. جو الفاظ، جو ردیفیں اور جن کلمات سے اعلیٰ حضرت نے شاعری کو گویا کہ مرتب کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں نے کیا ہو. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اردو ادب کے ماہرین آپ کی تعریف پر واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اکثر کہتے ہیں یہ جو بد مذہبوں کا رد ہے نا، یہ نکال دیا جائے. جس طرح کہ ابھی دیکھیں، وہ میرا یہاں پر دوست پڑھ رہے تھے کہ جناب تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر. میں نے کہا منکر جب دم نہیں ہے پڑھنے کا تو پھر منکر کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ سیدھا بولا بھابھی دور ہو. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا. میں اس بچے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ایک بات میں اس پر حکایت کر رہا ہوں آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ وہابی لکھا، یہ لکھا اس لیے کہ مجدد ہوتا وہ ہے جو اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، مصطفیٰ کا ذکر کرنا چاہتا. کسی نے کہا اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی کہتا نا یہ وہابی ہٹا دو، فرمایا نہیں وہابی کیوں ہٹاؤ، کل لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے. فرمایا مجھے اپنی واہ واہ نہیں چاہیے، مصطفیٰ کی واہ واہ چاہیے. تو یہ آپ کے فتاووں کا حال ہے، یہ آپ کی شاعری کا حال ہے، یہ آپ کی کتابوں کا حال ہے. آپ نے بد مذہبوں کو جو آڑے ہاتھ لیا ہے تو آپ نے کردار فاروقی کو واضح کیا ہے، عثمان کی حیا کا کردار آپ نے ادا کیا ہے. آپ کے بارے میں ابو الحسن ندوی جیسا شخص یہ لکھ گیا کہ آپ کا جس طرح تفقع میں مرتبہ تھا، بر صغیر میں اتنا بڑا عالم کوئی گزرا ہی نہیں ہے. کہا مزاج میں تھوڑی شدت تھی. کس پر تھی؟ عاشقوں پر. چپ ہو گیا. ہم نے گستاخوں پر تھی نا. یہ بول، یہ تو شیعوں کی بولی تم بول رہے ہو. شیعہ بھی یہ کہتا ہے عمر نے کام بہت بڑا کیا ہے، 22 لاکھ مربع میل ان کی حکومت رہی ہے، لیکن متشدد بڑے تھے. میں نے کہا اس لیے کہ تم کو بھیڑی لگائی تھی، شیعوں کا ناطہ بند کیا تھا، ان کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. تو دیکھیے کہ فاروق اعظم پر بھی تبرہ کس بارے میں ہو رہا ہے کہ ان کی صلاحیت کو قبول کیا جا رہا ہے، لیکن نقب لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے شدت بڑی تھی. تو فاروق اعظم نے مسلمانوں پہ شدت کی ہے. تو بس یہی ان کے ماننے والے، ان کے نائبین کی عظمت ہے کہ ان کی شدت ہے. خود امام کہتا ہے نا، میرا امام خود اپنے عقیدے کو واضح، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ملحدوں کی کیا مروت کیجیے؟ مروت تو عاشق کے لیے ہوتی ہے، مروت تو مسلمان کے لیے ہوتی ہے. ملحدوں کی کیا مروت کیجیے؟ فرمایا غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی. عقیدہ بھی چل رہا ہے، صحابہ کی تاریخ بھی اس میں آ رہی ہے، اسلاف کا عقیدہ بھی اس میں آ رہا ہے، شاعری بھی بن رہی ہے، دل میں نور بھی پیدا ہو رہا ہے.
جب کسی نے چھیڑ دیا، اور جب اسماعیل دہلوی نے یہ بات لکھی نا کہ جس کا نام محمد ہو، علی ہو، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، میرے امام نے جو لکھنا تھا تو وہ لکھ دیا، لیکن جب رہا نہیں گیا تو فرتے جذبات میں پکار اٹھا، عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی. تم جانتے ہو میرے آقا کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا عرش حق، عرش حق، اللہ اکبر، عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. یہ میرے امام کی غیرت ہے، اپنے حبیب کے خلاف وہ کسی بات کو سننا نہیں چاہتے. کتابوں میں وہابیوں کے دلائل کی دھجیاں اڑا دی میرے امام نے. الکوکب الشہابیہ دیکھیں آپ، الامن والولا دیکھیں، دھجیاں اڑا دی ان کے اعتراضوں کے، اور آج تک ان کے بت تو قبروں میں چلے گئے، ان کی ذریت پر وہ کتابوں کا قرض موجود ہے. کیا جواب دو ان کتابوں کا، آؤ جواب دو جو فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی ہے. لیکن فاضل بریلوی نے کام کرنے کے بعد اپنے جذبات کو اس انداز میں بھی پیش کیا کہ تمہاری کیا اوقات کہ تم کہتے ہو محمد کا سہارا نہیں ملے گا. ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ، ان کو بھی حاجت رسول اللہ. خلیل اللہ اگر ہیں، انہوں نے نمرود کے مقابلے پر اگر توحید کے علم کو، جھنڈے کو بلند کیا ہے، ان کی نیکی، ان کی خلیلیت، ان کی رسالت کو ہم قبول کرتے ہیں، سر تسلیم خم ہے. لیکن جیسے میرے آقا ہے ایسا کوئی نہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور یہی بات جب صدر فاضل نے کی تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے، چند جملے سن لیجیے کہ حضور یہ بدمذہب آپ کے خلاف بولتے ہیں. فرمایا کہ جب تک میرے خلاف بولتے ہیں تو ان کے نشانے سے حضور کی ذات تو محفوظ رہتی ہے. تو یہ ہے مزاج امام احمد رضا، ان کی پوری زندگی کا مزاج جو وہ یہی ہے. اور خود فرماتے ہیں الحمدللہ فقیر کو بچپن سے بد مذہبوں سے نفرت ہے. خود فقیر کو بچپن سے بد مذہبوں سے نفرت ہے. میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی رہے گی، یہ آپ نے شاہ فرمایا، میری اولاد کی اولاد کی اولاد کو بھی رہے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرات کے اندر جب کوئی وابی تبلیغی پہنچتے تھے نا تو حضور مفتی اعظم ہند قدم رکھتے تھے، سب کا کام صاف. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا وجود مسعود ایسا ہے کہ قدم رکھا صاف. آج حضور تاج الشریعہ جو آپ کے جانشین ہیں، آپ نے سیریا اور ازہر کا دورہ فرمایا، وہابیت اور ندویت کو ختم کر دیا. وہاں پر وہابی پریشان ہے کہ 80 سال سے ہم نے جامع ازہر پر قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن حضور تاج الشریعہ وہاں پر پہنچے تو اس دور کا سب سے بڑا صوفی ہونے کا آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا. تو اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے. اور فرماتے ہیں فقیر کا فیض نہیں، میرے جد کریم کا فیض ہے. حضرت امام علی رضا کے بارے میں فرماتے ہیں، رضا علی خان صاحب کو فرمایا ان کا فیض ہے. فرمایا یہ تو چند دنوں کی بات ہے. پھر وہ سورہ کہف کا واقعہ ذکر کیا. فرمایا وہ یتیم بچوں کو دیکھا نہیں تم نے جن کی دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے درست کر دی. اور فرماتے اپنے شاگردوں کو تم نے نہیں دیکھا قرآن نے کیا کہا وکان ابوہما صالحا، ہے کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، ملفوظ میں موجود ہے. فرماتے ہیں حضرت میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 14ویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا. فرمایا 14ویں پشت کے باپ کا فیض انہیں ملا ہے، میرے تو بہت کم پشت کا فیض مل رہا ہے. فرمایا آگے تک ملے گا. فرماتے فقیر کو بچپن سے بد مذہبوں سے نفرت ہے، میری اولاد کی اولاد کو رہے گی. فرما فقیر کے دل کو اگر چاک کر دو تو ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد رسول اللہ. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کی فیض و برکات سے میں متمتع فرمائے. اعلیٰ حضرت کا یوم ہم نے کوئی مختصر نہیں کیا ہے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا یوم بھی اعلیٰ حضرت کا یوم ہے، اور یہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کا یوم ہے. بزرگوں کی محبت پہ کوئی بندرباٹ نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ حضور مجدد الفسانی کا یوم ہے، یہ سارے مجددین کا یوم ہے. یہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا یوم ہے، یہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا یوم ہے، یہ حضرت شاہ عبد الحق صاحب کا یوم ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی کا یوم ہے، یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا یوم ہے. اس لیے کہ ہم تو یہی کہیں گے جو ہمارے امام نے سکھایا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.